اب یہاں پہ ایک بات بتائیے صاحب، جیسے قرآن کا حوالہ بھی آ گیا کہ ہاتھ کے اشارے سے بھی غیبت ہو رہی ہے، ابرو کے اشارے سے بھی غیبت ہو رہی ہے، اس پہ ہم بات کریں گے ابھی. یعنی دل میں سوچ لیا کسی کے لیے برا تو غیبت ہو رہی ہے. آج ذرا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ سوشل میڈیا کی جو تباہ کاریاں ہیں، آپ فیس بک اٹھا لیجئے، آپ ٹویٹر اٹھا لیجئے، آپ یوٹیوب اٹھا لیجئے، آپ کوئی بھی سوشل میڈیا اٹھا لیجئے، ایون الیکٹرانک میڈیا دیکھ لیجئے صاحب، سوشل میڈیا پہ ٹریننگز کروائی جاتی ہیں، کریکٹر اسیسینیشن کروائی جاتی ہے. ایک پوسٹ لگے، لوگ جو ہے شرعی فریضہ سمجھ کے اس میں داخل ہوتے ہیں. صاحب ذرا بتائیے تو صحیح کہ نیچے سے لے کر، یعنی ایک عام آدمی سے لے کے ایک عام عورت سے لے کے جو ہماری ٹاپ ایلیٹ ہے، چاہے اس میں ہمارے پولیٹیشینز ہیں، چاہے اس میں مذہبی رہنما ہیں، چاہے اس میں سیاسی رہنما ہیں، کسی بھی جگہ چلے جائیے شترے بے مہار معاملہ ہے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسے کہ قرآن و حدیث کے حوالے سے بہت وضاحت کے ساتھ یہ بات واضح ہو گئی کہ غیبت گناہ کبیرہ ہے، اور انسان کے اندر جب تک یہ احساس جواب دہی جاگزی نہیں ہوگا اس وقت تک ممکن نہیں ہے کہ ایک مسلمان ایک اچھی زندگی گزار سکے. اچھا، یہ جو تجسس ہے، لوگوں کی گناہ، ان کے پوشیدہ عیوب، ان کو ظاہر کرنا، یہ جنید بھائی ہمیشہ سے انسان کرتا آیا ہے. اس کے اندر ایک ایسا نفس ہے جو کہ اس کو اس طرف دعوت دیتا ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس سوشل میڈیا کے آنے سے کیا ہوا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ وہ معاملہ جو کہ فرض کریں دنوں کے اندر اور مہینوں اور ہفتوں کے اندر ہوا کرتا تھا، اب وہ لمحوں میں ہونا شروع ہو گیا ہے. یعنی برائی سپیڈ اپ ہو گئی ہے. ایسا ہی اور نہ صرف سپیڈ اپ ہوئی ہے بلکہ ملٹیپلائی ہو چکی. سر عالم یہ ہو گیا کہ گالی گلوچ کی ٹرینڈنگز چلائی جاتی ہیں اور لوگ اس میں باقاعدہ شامل ہوتے ہیں. بالکل. اور اس کی ایک اور وجہ یہ ہے کہ سوشل میڈیا کے استعمال سے آپ کے پاس انتخاب کی سہولت نہیں رہتی. یعنی جب آپ سوشل میڈیا سے آپ کنیکٹ ہو گئے تو اب آپ کے پاس انتخاب کی سہولیات کم سے کم ہونا شروع ہو جاتی ہیں. اچھا، اس میں جو پہلی بات ہے جس کے اوپر میں ناظرین کی توجہ بھی چاہوں گا وہ یہ ہے کہ سوشل میڈیا کیسے غیبت اور اپنے مسلمان بھائیوں کے پوشیدہ عیوب کو ظاہر کرنے میں معاون ثابت ہوتا ہے. وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے فارورڈ کرنے کی ٹیکنیک. یعنی آپ نے کسی کی بات سنی اور آپ نے بلا تحقیق آگے کسی دوست کو فارورڈ کر دیا. اب آپ دیکھیے، آپ نے نہ اس شخص کی یعنی کہ تحقیق کی، نہ اس کے عیوب کو، آپ نے کہا یہ تو میں نے سنا ہے. اور بعض لوگ جو کہ بہت اپنے آپ کو محقق سمجھتے ہیں اور اخلاقیات کی اعلیٰ معراج پر سمجھتے ہیں، وہ ساتھ یہ بھی لکھ دیتے ہیں فارورڈڈ ایز ریسیوڈ. لیکن دیکھیے، ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہماری شرعی اور اخلاقی ذمہ داری بھی ہے کہ جب تک ہم اس عیب کو جانتے نہ ہوں، ٹھیک ہے، اس وقت تک تو ہمیں ویسے ہی نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ عیوب پر پردہ ڈالنے کا حکم ہے، نہ کہ اس کو ظاہر کرنے کا حکم ہے. اچھا، دوسری بات بعد میں پھر یہ بھی ہوتا ہے وہی فارورڈڈ ایز ریسیوڈ میں کہ جی اگر کسی نے کوئی کلیم بھی کر دیا کہ جائے صحیح نہیں ہے یہ، جی مجھے کیا پتا، میرے پاس تو جیسا آیا تھا میں نے ویسے بھیج دیا، وہ فوٹو شاپڈ ہے، وہ میم بنی ہوئی ہے، مجھ سے وہی میں کہہ رہا ہوں نا، یعنی آپ ذمہ داری لینے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں. تیسری بات میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ اگر ہم سوشل میڈیا کو استعمال کر رہے ہیں اور کردار کشی ہو رہی ہے، آپ یہ جان رکھیے کہ مسلمانوں کے معاشرے میں اسلام نے مسلمانوں کی عزت کا تحفظ اسلام کی اصل رکھی ہے. یعنی ایک مسلمان کی عزت اور ناموس کی حفاظت ایک مسلمان معاشرے میں ضروری ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ غیبت کی وجہ سے جو اذیت ہوتی ہے، آپ نے یہ سنا ہوگا نا کہ مسلمانوں کے دل جو ہیں ان کی، یعنی اس کو اگر آپ اس کو آپ اذیت دیتے ہیں، اس کو آپ تکلیف دیتے ہیں تو آپ گنہگار ہوتے ہیں. غیبت کی وجہ سے تمام کے تمام مسلمانوں کی دل آزاری ہوتی ہے، بالخصوص وہ لوگ جو کہ انوالو ہوتے ہیں. اور آخر میں جنید بھائی میں ایک بات اور آپ کی توجہ چاہوں گا کہ لوگ پتہ کیا سمجھتے ہیں سوشل میڈیا کے بارے میں؟ وہ سمجھتے ہیں کہ میں استعمال کر رہا ہوں، ایسا ہی ہے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا واقعتاً آپ سوشل میڈیا استعمال کر رہے ہیں؟ اس کا جواب سب لوگ میری اس بات سے اتفاق کریں گے، سوشل میڈیا آپ کو استعمال کر رہا ہے سر، برباد کر دیا، اور اس نے وہ ڈکٹیٹ کرتا ہے. اور جو بہت یعنی ہمیں بالخصوص ماؤں اور بہنوں اور جو وہ لوگ جو کہ والدین اور بچوں کی تربیت کے حوالے سے بہت زیادہ چوکنے ہوتے ہیں اور بہت زیادہ کنسرن ہوتے ہیں، یہ بات یاد رکھیں،
سوشل میڈیا کے اوپر اس وقت خوب تحقیق ہوئی ہے نفسیاتی اعتبار سے. کہتے ہیں دا مومنٹ جیسے ہی آپ نے ٹیکسٹ کرنے کا ارادہ ظاہر کیا اور ٹیکسٹ کیا, اس وقت کہتے ہیں کہ باڈی ایک کیمیکل ریلیز کرتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں ڈوپامن, اور وہ اتنا ایڈکٹیو ہوتا ہے. وہی ایڈکشن ہے اس کے اندر جو کہ اسموکنگ کے اندر, وہی ایڈکشن ہے اس کے اندر جو کہ گیمبلنگ کے اندر. اس کا مطلب جنید بھائی کیا ہوا کہ ہمارے گھر جب ہم اپنے بچوں کو سوشل میڈیا کا اکاؤنٹ بنا کر ان کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہوتے ہیں, تو آپ سوشل میڈیا یا انفارمیشن نہیں دے رہے, آپ ان کے ہاتھوں میں سگریٹ پکڑ, یعنی آپ دوسرے لفظوں میں ان کو جو ہے نشے کی عادت ڈال رہے ہیں, نشے کی عادت. اور دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں, میں تو ناظرین یہاں پہ ایک بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں, مجھے تو حیرت اس بات پہ بھی ہوتی ہے کہ بہت سے لوگ, میں اپنی مثال دے کے بات نہیں کرتا لیکن میں ویسے جنرل بات کر رہا ہوں, کہ آپ کسی کو جانتے بھی نہیں ہیں, اس کے باوجود جو ہے آپ اس کے کریکٹر کے بارے میں وہ بات کر جاتے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر کہ الامان الحفیظ.